شہزادہ ہے، لباس ایسا پہنتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے امراء اور وزراء حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنا قیمتی اعلیٰ لباس، اور اتنا خوبصورت جوان ہے اور طبیعت میں اس قدر خوش مزاجی ہے کہ عطر میں بسا ہوا لباس پہنتے ہیں۔ جس گلی سے گزر جائیں لوگ پہچانتے ہیں اس گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزر کے گئے، ایسا لباس پہنتے تھے، قیمتی لباس، خوشبوؤں میں رچا بسا لباس۔ خلیفہ بنا دیے گئے، حکمران بن کے پہلا حکم کیا جاری کیا ہے؟ کہا میرے خاندان کے جو پہلے حکمران گزرے ہیں ان کے اہل و عیال، ان کے پاس جو مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروائیں، غرباء کی مدد کے لیے جمع کروائیں۔ اس کا آغاز سب سے پہلے میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ میری بیوی فاطمہ بنت عبد الملک، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی بہن اور خلیفہ کی بیوی، یعنی فاطمہ بن عبد ملک کا باپ بھی خلیفہ تھا، پھر اس کے بھائی بھی حکمران رہے، اور اب اس کا خامند بھی حکمران ہے۔ تو اس عورت کے پاس کتنا مال و دولت ہوگا، جس کا باپ بھی خلیفہ، جس کے بھائی بھی خلیفہ۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہتا ہوں اس کے پاس جو زیورات ہیں، جو مال و دولت ہے، وہ بیت المال میں جمع کرا دے، اور آج میری بیوی فیصلہ کر لے اس نے دنیا کا مال رکھنا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کو رکھنا ہے۔ ہزاروں سلام اس بی بی کو، اس نے کہا سارا مال بیت المال میں جمع کرا دا۔ محل چھوڑ کے خاوند کے ساتھ جھونپڑی میں چلی گئی۔ بڑا مشکل ہے محل چھوڑ کے جھونپڑی میں جانا، بڑا آج ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم جس سٹیٹس پہ ہیں اس سے تھوڑا سا نیچے نہیں آ سکتے، قربانی نہیں دے سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز اس ہستی کا نام ہے جس نے قربانی دی، محل چھوڑ کے جھونپڑی کو اختیار کیا ہے، قیمتی لباس چھوڑ کے۔ وہ جوان جو اتنا قیمتی لباس پہنتا تھا کہ ایک دفعہ لباس پہنے دوبارہ نہیں پہنا، امراء وزراء رشک کی نگاہوں سے دیکھتے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ آج عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کے پاس صرف 2 جوڑے ہیں۔ آج عمر بن عبدالعزیز پہ وہ وقت آ گیا کہ اپنی بیٹیوں کو عید کے لیے نئے سوٹ نہیں خرید کے دے سکے، اپنی بیٹیوں کو نئے کپڑے نہیں دے سکے۔ گھر آئے ہیں بیٹیاں جوان ہیں، ابا جان سے بات کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھیں، تو آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھ رہی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں ابا جان گھر میں سالن کوئی نہیں تھا، ہم نے کچے لہسن کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اس کی بدبو آ رہی ہے منہ سے بدبو۔ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ وقت کے حکمران کی بیٹیاں ہیں۔ کیا دل میں کوئی شکوہ ہے؟ نہیں۔ کہا میری بیٹیوں، تمہارا باپ تمہیں دنیا کی نعمتیں اور اعلیٰ لباس تو نہیں دے سکا، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں تقویٰ کے راستے پر چلایا ہے، جنت کے راستے پہ چلایا ہے۔ کیا میری بیٹیوں کو مجھ سے کوئی شکوہ تو نہیں؟ ان بیٹیوں نے کہا ہم فخر کرتی ہیں، ہمارا باپ دھوکہ دینے والا اور لوٹنے والا نہیں ہے، ہمارا باپ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم فخر کرتی ہیں ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں۔ نیا لباس نہیں ملا عید کے دن، لہسن سے یا پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، سالن بھی دستیاب نہیں، اور پھر صبر کر رہے ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے دور خلافت کو مورخین نے، علماء اسلام نے کہا یہ خلافت راشدہ کی یاد ہے، خلافت راشدہ کا نمونہ ہے۔ اور آج جب میں بیان کر رہا ہوں
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روح سے بھی شرمندہ ہوں. میں کیا اس وقت امت مسلمہ شرمندہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبر مبارک روضہ پاک کی ہم حفاظت نہیں کر سکے. ان حالات میں جب کہ دنیا ایک بہت بڑے سانحہ سے گزر رہی ہے، آپ کے مزار کی توہین کی گئی. ایسا تو کبھی غیر مسلموں کے ساتھ جنگوں میں بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمارا کوئی علاقہ فتح کیا اور ہمارے بزرگوں کی قبریں کھول لی ہوں، جیسا اس دور میں ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کھودی گئی اور اب تک پتہ نہیں کہ آپ کا جسم وہ کہاں لے گئے، اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کا جسم کہاں لے گئے، اب تک پتہ ہی نہیں. یہ اس دور کا واقعہ ہے، یہ چند دن کا واقعہ ہے. آج ہم شرمندہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روح پاک سے کہ ہم ان کے مزار پاک کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت.